ویڈیو حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے شاہ نعمت اللہ ولی کے حالات زندگی اور پیشن گوئیاں۔ شاہ نعمت اللہ ولی کے حالات زندگی اور پیش گوئیاں کیا ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے چینل کو کائنڈلی لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ شاہ نعمت اللہ ولی کے تفصیلی حالات زندگی ایران اور افغانستان قدیم لائبریریوں میں موجود ہے۔ آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے۔ آپ 5ویں امام سیدنا حضرت باقر اور حضرت واسطے سے حضرت علی مرتضی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کرمان ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دیوان میں مطبوع شدہ آپ کی تاریخ پیدائش بھی بتاریخ 4 ربیع الاول 731 ہجری کو آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور اصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ افائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا۔ مکہ شریف سے آپ واپس عراق تشریف لائے تو یہ امیر تیمور کا زمانہ تھا۔ آپ امیر تیمور کے حکومت کو برملا ظالمانہ نہ کہتے تھے، اس لیے امیر تیمور کو ملنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہ کرتے تھے، لیکن آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عزا دینے سے بھی گریزا تھا۔ اس دوران آپ نقل مکانی کر کے سمرقند، ہرات اور سکونت پذیر رہے۔ امیر تیمور کو اپنے پوتے شاہ رخ مرزا سے بے پناہ محبت تھی۔ امیر تیمور نے نوجوانی میں ہی شاہ رخ مرزا کو ہرات اور غزنی کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں شاہ رخ مرزا نے اسلامی اور مذہبی تعلیم کے لیے آپ کی شاگردی اختیار کی اور بعد ازاں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ شاہ رخ مرزا آپ کا انتہائی سعادت مند اور تابعدار مرید تھا، اس لیے آپ کو شاہ رخ مرزا سے بے حد لگاؤ تھا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنے علم کشف سے فارسی شاعروں پر مشتمل شاہ رخ مرزا کی اولاد اور مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیش گوئیاں کیں اور تحفۃً شاہ رخ مرزا کو عطا کیے، جو کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ ان مشہور قصیدہ کا ہر شاعر پیدا شود اور ردیف پر ختم ہوتا ہے۔ ردیف میں کہے ہوئے 56 اشعار آپ رحمت اللہ کے موجودہ دیوان صفحہ 527 تا 529 میں قصیدہ بس غریب کے اندر موجود ہے۔ ان اشعار میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کے حالات بیان کیے ہیں۔ آپ کا دیوان 850 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ حیدرآباد دکن میں احمد شاہ بہمنی اور اس کا خاندان آپ کا انتہائی متقد تھا۔ خاص طور پر احمد شاہ بہمنی اپنے تخت شاہی آپ کو دعاؤں کا ثمر تصور کرتا تھا، چنانچہ اس کے بے حد اثرات پر نعمت اللہ ولی اپنے خاندان، اولاد اور مریدین کے ہمراہ ہندوستان تشریف لے گئے، جہاں احمد شاہ بہمنی نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو انعامات اور جاگیریں عطا کیں۔ ہندوستان میں چند سال قیام کے بعد آپ ایک روحانی حکم کے تحت اپنے خاندان کے کچھ افراد کو ہندوستان میں چھوڑ کر کرمان تشریف لے گئے۔ واپسی سے پہلے آپ نے شاہ رخ مرزا کو عطا کی ہوئی پیش گوئیوں کی طرز پر احمد شاہ بہمنی کو بھی ایک نئی ردیف میں غزل یا ہندگوام کے اشعار عطا کیے، جن میں آنے والے قرن کے دوران ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئیاں کی گئی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پیش گوئیاں 790 ہجری کی دہائی میں
کی گئی تھیں۔ بعد ازاں یہ اشاعر ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ آج بھی اولیاء کرام کے درباروں اور دین اسلام کے متوالوں کے پاس یہ اشاعر صدیوں سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ اس مسودہ میں مندرج اشاعر دریں فارسی زبان میں سینکڑوں سالوں سے اپنے اصلی الفاظ میں نقل کیے جاتے رہے ہیں، جبکہ مترجم وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ترجمہ عوام الناس تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اصحاب ان شاعروں کو اپنے سمجھ کے مطابق آگے پیچھے بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ عالیہ مرتبت درویش، مستجاب الدعوات، ولی اللہ اور بلند پایہ شاعر تھے۔ آپ نے کئی کتابیں فارسی زبان میں لکھیں، جن میں فتنہ، آخر الزماں، ظہور امام مہدی اور مختلف پیش گوئیاں شامل ہیں۔ آپ شاہ ولایت تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بادشاہان وقت آپ کے دروازے پر دعا و وجدان حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں دکنی خاندان بہمنی سلاطین نے ان کے سلسلے کے متعدد اولیاء اور درویشوں کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ ان کی اولاد کو ایران کے صفوی بادشاہوں نے رشتہ ازدواج میں منسلک کیا۔ آپ نے کرمان قریب ایک پرفضا مقام مہان میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور اپنی عمر کے آخری 50 سال اس خوبصورت مقام پر گزارے۔ آپ کا آستانہ مبارک آپ کے مدرسے کے قریب واقع ہے، یہی آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے دیوان میں مطبوع ہے آپ کی تاریخ وفات 3 رجب 1832 ہجری، موسم بہار ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی 14ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔ آپ ہندوستان کے طول عرض میں دریں فارسی زبان میں غزل کے پیرایے میں اپنی کہی ہوئی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے دیوان میں نظموں، غزلیہ اور بیات کے اشعار میں قافیہ اور ردیف کے آخری الفاظ کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا۔ آپ کے ایک خاص اسلوب میں ہر شاعر کے قافیہ اور ردیف میں ایک ہی طرح کے اہم وزن الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ان اشعار میں آپ نے ہندوستان میں اسلام کے دوران پیش آنے والے واقعات اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں عہد تک کا آنے والے حالات کی پیش گوئیاں لکھی تھیں۔ اردو ترجمہ۔ اب ان کی جو کہی ہوئی پیش گوئیاں آپ کے ساتھ ڈسکس اور ذکر کرتے ہیں۔ ایک ڈرانے والا کہروار ہوگا اور مسلمانوں کو ان کے جرموں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاتلانہ حکم صادر ہوگا، اور جب اس قرن کا آخری دور آئے گا تو اس زمانے میں شہباز جیسی عرش باری تعالیٰ تک دیکھنے والی تیز نگاہ کے حامل مسلمانوں کے ہاتھوں سے عروج ضائع ہو جائے گا۔ اس وقت تم دنیا پر غیر مسلموں کی حکمرانی دیکھو گے اور وہ مسلمانوں کو مکر و فریب سے ہر طرف سے گھیر لے گی۔ مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کسی کو شکار سکھانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے اور حد سے گزر جائیں گے اور مختلف حیل و بہانوں سے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ مسلمان ایک ہتھیار بند ہندو جیسی قوم کے ہاتھوں نہ تباہ ہوں گے اور گرتے پڑتے بدحواسی کی حالت میں مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی نظروں میں حقیر ٹھکرائے ہوئے بنو سلمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے باعزت قوموں کی طرح مقابلہ کریں گے اور بے پرواہ ہو کر 100 گنا زیادہ بہادری سے لڑیں گے۔ مسلمانوں کی جائیداد اور جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی۔ وہ بے دھڑک مسلمانوں کے لیے خون کے دریا حد حساب بہائیں گے۔ غم و اند وہ کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کو طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ شخص صاحب قرآن اور خدا کی طرف سے مامور ہوگا اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار میان سے نکالے گا۔ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شورتا
و تشنی اشکار ہوگا، اور مسلمان ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کر کے دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد ملک ہند، پاکستان و بھارت میں ایک شورش پیدا ہوگی، اور غازیان اسلام میں اعلان جہاد کر کے و العزمی کے ساتھ برسرے پیکار ہوں گے۔ دشمنوں کی جارحیت کی وجہ سے اس بے قراری اور بے چینی کے دور میں رحمت باری مومنوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے گی۔ اچانک حج کے موقع پر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس ظہور کی خبر فوراً سارے جہاں میں بے پناہ شہرت حاصل کرے گی۔ جب دنیا کے سامنے دھتکارے ہوئے لیکن اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کر لڑنے والے مجاہدین یہ خوشخبری سنیں گے تو وہ فوراً باب قدر منزلت خانہ کعبہ پر جمع ہو جائیں گے۔ دریائے ہلمند کے پہاڑوں اور بیابان جنگلوں کے دیہاتوں میں رہنے والے مجاہد طاقت پکڑ لیں گے اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے مومنان شان سے جہاں میں پیش قدمی کریں گے۔ جب محرم کا مہینہ آئے گا تو مسلمان متحد ہو کر مقابلے کے اسلحے سے لیس ہو جائیں گے، اور جہادی عزم سے لڑنے والے اپنی جان نیاز کرنے کے لیے جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ دین سے محبت رکھنے والا ایک شخص کفار کے خلاف ہر طرح کے محاذ جنگ میں علم جہاد بلند کرے گا، اور اس کے بے مثل ہتھیار کافر جہنم ایندھن بنیں گے۔ یہ غزوہ سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریک غار کی طرح ہو جائے گی، تو جان لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ سرحدی غزاؤں 14ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں کے جہادی دبدبے سے زمینیں قبر کی طرح لرزیں گی، اور وہ بے مقصد جہاد کے اصول کے لیے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے۔ شہادت کا قصد کر لیا تو وہ چینٹیاں اور ٹڈیاں دل کی طرح حملہ آور ہو کر غلبہ پائیں گی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ افغان قوم عزت کے ساتھ فتح یاب ہوگی۔ ایک مرتبہ خون بہانا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون خرابہ ہوگا کہ دریائے اٹک 3 مرتبہ کافروں کے خون سے سرخ لبریز ہو جائے گا۔ یہ جہاں چترال، ہمالیہ کے پہاڑوں اور دریاؤں، سندھ کی گزرگاہوں کے راستے، پورے ملک گلگت، قدیم زمانہ پورا کشمیر اس ملک میں شامل تھا، میں ہر طرف پھیل جائے گا۔ ہر مخاطب تو جان لے کے ملک تبت، موجودہ شمالی مغربی چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر قبضہ کر لیں گے۔ جب شہر لاہور پورا پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا، اور مومن دوابہ گنگا اور جمنا شہر تک غالب آ جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے، اور ان ملکوں کے مجاہد تمام ہندوستان کا غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ ایک کینہ پروار جس کا 6 حرفی نام سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لطف و جرم سے مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے، اور تمام ہندوستانی ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گی۔ جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہے، اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا۔ پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش سے باوجود اس جنگ کا نکارہ بن کر رہے گا۔ اس جنگ کی ابتدا فرانسیسی قوم کی شدید ناراضگی سے ہوگی۔ وہ انگلستان اور اٹلی کو باہمی جنگی معاہدوں میں گھیر لیں گے۔ جرمنی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے، روس کے ساتھ اتحاد کر کے شریک جنگ ہوگا۔ وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار تیار کر کے میدان جنگ میں آئیں گے۔ ایک جیسی خصلت والے، 2 الف والے میں سے ایک الف 2 ٹانگوں پر کھڑے سکھ پگوڑے کی طرح جنگ شروع کرے گا۔ جب روس مغربی الف امریکہ پر حملہ آور ہوگا 600 سال قبل، یہ دونوں ملک نقشہ دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس الف کی حیثیت و طاقت اس کوچہ دنی امی ایک نقطے کی طرح کمتر اور حقیر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والی کتابوں میں رہ جائے گا۔
ان بے ایمان لوگوں نے فساد برپا کر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی، آخر کار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آگ کی نظر ہو جائے گی۔ دین ایمان کے سارے دشمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مومنوں پر شان و شفقت اور نوازشوں کی بارش فرمائیں گے۔ یہ سزا نہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا۔ اس کے بعد رہبانیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اس طرح کافر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری کا دور آئے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو عروج حاصل ہوگا، وہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اے مومن، اگر تو ان کاموں کو جلد سے جلد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا طلبگار رہے تو خدا را رب عظیم کے احکامات کی دل و جان سے پیروی کر۔ یہ جو راز میں نے بیان کیا وہ نادر موتی جو میں نے نصرت حق کے طلبگاروں کے لیے غیبی امداد کا کام دے گا۔